الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه رسول اللہ علیہ رسول پر آپ کی جھوم کے درود پڑھنے صلی اللہ علیہ النبی الأمی وعلیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے. یا رسول اللہ آپ چاہے دکھائی پڑے چاہے نہ دکھائی پڑے، آپ چاہے سامنے میں چاہے پردے میں رہیں، آپ کی مرضی، مگر کیا ہے امتی کی عرضی وہ ہے آپ کی مرضی. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے. اب سنیے ہماری عرضی. پہلے مصرے میں آقا کی مرضی ہے، دوسرے مصرے میں امتی کی عرضی ہے. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. اس نے مطلب سماعت فرمائے دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. آپ چاہتے ہیں کہ حضور دل میں آ جائیں تو ایسا کیجئے. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. اور سنیوں سے گزارش ہے عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے. عشق کا پھر آپ
دعویٰ کیجیے اور پہلے پتھر کا کلیجہ کیجیے، اور ان سے بھی اپیل ہے، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے۔ گتھیاں تقوی کی، ہمیں اشارہ بھی سمجھا گیا، گتھیاں تقوی کی سب کھل جائیں گی، ان کے رندوں سے نہ الجھا کیجیے۔ اور شعر عاشقوں کو نظر کرتا ہوں، اردو حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ چشمے ابرو ہے، چشمے ابرو ہے کہ محراب حرم، چشمے ابرو ہے کہ محراب حرم، جی میں آتا ہے کہ سجدہ کیجیے۔ چشمے ابرو ہے کہ محراب حرم، جی میں آتا ہے۔ مفتی صاحب فتویٰ مت دینا، سجدہ کیا نہیں ہے، جی میں آیا۔ عقلی دانائیوں فرزانگی، جیسا مرادی الفاظ ہے، عقل، ہوش، خرد، سمجھداری، ہوش مندی، عقل مندی، یہ یونیورسٹی میں نہیں ہے، مدرسے میں بھی نہیں ہے، واشنگٹن میں بھی نہیں ہے، انڈیا میں نہیں ہے، بہت گھوما ہوں، نہیں ہے، نہیں ہے، ارباب اقتدار کے پاس نہیں ہے، اصحاب ہوش کے پاس نہیں ہے، عقلی نہ واشنگٹن میں ہے، نہ لندن میں ہے، نہ فرانس میں ہے، عقلی نہ انسٹیٹیوشن میں ہے، نہ کالج میں ہے، نہ اسکول میں ہے۔ ایڈریس میں بتا کے جاتا ہوں، ڈھونڈنا تیرا کام، پتہ بتا دینا میرا کام۔ عقلی دانائیوں فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا کیجیے۔ داتا لاہوری سے سیکھ، زکریا ملتانی سے سیکھ، دولہا گجراتی سے سیکھ، خواجہ اجمیری سے سیکھ، گنج شکر سے سیکھ۔ عقلی دانائیوں فرزانگی ان کے دیوانوں سے سیکھا۔ تم نے دیوانے کو سمجھا ہی نہیں۔ دیوانے کی کوالٹی پہ غور کیا ہے؟ دیوانا رہتا ہے اکیلا، دیوانہ بنتا نہیں، کسی اسکول سے دیوانگی کا سرٹیفکیٹ نہیں ملتا، کسی کالج سے، اس ڈگری کالجز سے ڈگری نہیں ملتی۔ دیوانہ نمبر 1، دیوانہ نمبر 2 نہ لاہور یونیورسٹی میں، نہ اسلام آباد یونیورسٹی میں، نہ راولپنڈی کے پوسٹ گریجویٹ کالج میں ہے۔ دیوانہ کبھی کبھی کہیں کہیں کوئی ہوتا، علماء کو نظر کرتے ہوئے جملے میں کبھی کبھی کوئی کہیں کہیں، اتنی گارنٹی ہے کہ صدی میں کم سے کم ایک ضرور ہوتا ہے۔
ایک صدی میں کم سے کم ایک ضرور ہوتا، اور رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلہ. عجیب شان ہے، رہتا ہے اکیلا اور لگا رہتا ہے میلہ. سنو، اگر دیوانہ زمین پر ہے، دیوانہ زمین پر ہے تو روزانہ میلہ، اور زمین میں ہے تو سالانہ میلہ. نہ یہاں اکیلا نہ وہاں اکیلا. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے، بہت سوچ کے. عقل مندوں کا بدلتا ہوا رنگ، ہوشیاروں کی تبدیلیاں دیکھ کر یا اللہ ابھی یہاں سے کل وہاں ہے، پرسوں وہاں. ہم تو ایک کپ نہیں بن پائی، یہ پورا لوٹا ہو گیا. ہم ایک کپ پوختی نہیں بن سکے. بس نے سوچا یہ یار میدانی چھوڑ دو. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. اب یہ عاشقوں دیوانوں کی مجلس میں آج میں ایک پول کھولنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی ایک ایسی مقدس ترین کتاب کا راز کھول رہا ہوں کہ آپ کو کوئی دھوس میں نہ لے پائے، ڈرا کر کے نہ منوائے، سمجھائے نہ ڈرائے. اور وہ یہ بات ہے کہ قرآن پاک میں 3 طرح کی آیتیں ہیں، 3 طرح کی. ایک تو ایسی ہے کہ ہم ٹرانسلیشن ہی نہیں کر سکتے. جب قرآن کی اس آیت کا تم ترجمہ نہیں کر سکتے تو عقیدہ کیسے بناؤ گے؟ تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن سے عقیدہ ہم بناتے ہی نہیں، اور جن سے نہیں بناتے وہ بھی قرآن میں ہے. یہ لوگ دھمکیاں لیتے نا، قرآن میں ہے، ماننا پڑے گا، قرآن میں، تیرے باپ کو ماننا پڑے گا، قرآن میں ہے. ڈرا دیتے ہیں ہمیں، تو پہلے قرآن ہی کو نہ سمجھ لو. انہیں ہم حروف مقطعات کہتے ہیں، جیسے الف، لام، میم. اس کا ترجمہ میں نہیں جانتا، اس کا ترجمہ مترجم نہیں جانتے، اس کا ترجمہ محدث اعظم نے نہیں کیا، اس کا ترجمہ پیر کرم شاہ صاحب نے نہیں کیا، اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت انہوں نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ میرے والد گرامی نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ غزالی دولہ راضی وقت نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ مفتی عبدالعزیز احمد بدایونی نے بھی نہیں کیا، اس کا ترجمہ کسی عالم نے نہیں کیا، کیونکہ اس کا ترجمہ نہ عالم دین کو پتہ نہ محدثین کو. الف معنی تو ہے، لام کے بھی معنی تو ہے، میم کی بھی میننگ ہے، ہم نہیں جانتے، علماء دین نہیں جانتے، مجتہدین نہیں جانتے، بڑے بڑے فقہائے دین نہیں جانتے. ایک فائنل جملہ بول دوں، اس کا ترجمہ خود جبریل ابھی نہیں جانتے. اچھا کیا سچویشن گئی ہوگی جب جبریل لے کے چلے ہوں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو ذالکہ سے تو جبریل کی سمجھ میں آ رہا ہے ذالک الکتاب کے بعد، مگر یہ نہیں سمجھ رہے کہ الف کیا ہے، لام کیا ہے. یہ بھی نہیں کہوں گا کہ چپ رہی ہے، دیکھتا ہوں کس کی بولتی بند ہوتی. بس فاصلے پر رکھو بھائی.
تو قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ہم ترجمہ نہیں کر سکتے، اور میں نے عرض کیا کہ الف لام میم کاف یا عین صاد ہا میم عین سین قاف، کرو ترجمہ تو جانے۔ تو میں کہتے یہ بھی کہہ گیا کہ اس کا ترجمہ علماء دین، تو علماء دین خود جبریل امین نہیں جانتے۔ الف، یہی وجہ ہے کہ جب جبریل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں لے کے آئے الف، حضور نے کہا میں سمجھ گیا، جبریل نے کہا لام، نبی نے کہا میں سمجھ گیا، پھر جبریل نے کہا میم، سرکار بولے میں سمجھ گیا، اور جب جبریل نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تب نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا، تب نہیں کہا، سمجھو کہاں سے جبریل جانتے ہیں، وہاں نبی نے نہیں کہا میں سمجھ گیا، جہاں جبریل کو پتہ نہیں تھا وہاں نبی مطمئن کر رہے میں سمجھ گیا۔ تو الف کے معنی ہے لام کے بھی معنی ہے، میم کے بھی ہیں، مگر الف کا معنی الف میں، لام کا لام میں، میم کا میم میں چھپا، غیب، پردہ، حجاب۔ اب اتنی بھی سمجھ نہیں رہ گئی کہ جس نبی سے قرآن کا غیب نہ چھپا ہو، جہان کا غیب کیسے چھپے گا؟ ایک بات کہو، بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ ایسی آیتیں ہوں کہ بڑے سے بڑا مولوی ترجمہ نہ کر سکے اور خود وہ جبریل امین کو بھی پتہ نہ ہو کہ کیا مطلب ہے۔ بہت ضروری تھا کہ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہوں جس کا معنی مطلب جبریل کو بھی نہ معلوم ہو، تاکہ اللہ کے بندوں کو پتہ چل جائے کہ جبریل کا کام وہی لانا ہے، پڑھانا ان کا کام نہیں، مطلب بتانا ان کا کام نہیں۔ جبریل مبلغ ہے، جبریل امین مبلغ ہے، معلم نہیں کہ جب میرے نبی نے فرشتوں کے سردار سے نہیں پڑھا تو سہارنپور کے بیکار سے پڑھائے گئے۔ علماء کرام اپنی اصطلاحی زبان میں اس قسم کی آیات کو اولاً مفردات قرار دیتے ہیں اور واضح طور پر اسے حروف مقطعات، لیکن ایک دوسری قسم کی آیت اور ہے، اب الف لام میم سے تو عقیدہ بننے والا نہیں، جب مطلب معلوم ہی نہیں تو کیا مطلب نکالے، منشا معلوم ہی نہیں ہے تو کیا عقیدہ بنائے۔ دوسری قسم کی آیت ایسی ہے، پہلے اس کی پہچان سمجھ لو، بات تو درسگاہ کی ہے، بات تو علماء سے کرنے کی ہے، لیکن میری ڈیوٹی ہے کہ وہ بات عوام سے کہو، تو تھوڑا سا میں اپنا لیول کم کروں، تم اپنا لیول اوپر کرو، تاکہ دوریاں نزدیکیاں بن جائیں اور معاملہ فہمی آسان ہو جائے۔ قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا ترجمہ تم کر سکتے ہو، ٹرانسلیشن کر سکتے ہو، لیکن ترجمے میں جو ظاہر ہوگا پکی بات یہ ہے کہ وہ خدا کی مراد نہیں۔ جب ترجمہ کرو گے تو ترجمے میں جو باہر نکلے گا وہ خدا کی مراد نہیں، اور جو خدا کی مراد ہے وہ ترجمے میں موجود نہیں۔ جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، ید اللہ کا جو چاہے ترجمہ کرے، آسان ہے، اللہ کا ہاتھ،
ید مانے ہاتھ، بہت سیدھا سا ہینڈ آف اللہ، لیکن کس مائی کے لال کی ہمت ہے کہ اللہ کو ہاتھ مان لے؟ ہاتھ مانے گا تو کندھا ماننا پڑے گا، نہیں تو فٹ کہاں ہوگا؟ اور جب شولڈر مان لیا تو سینہ مانے گا، نہیں تو شولڈر رہے گا کہاں؟ اور جب سینہ مان لیا تو پیٹ مان لو، اور پیٹ ووٹ سب مان لیا تو دو ٹانگ بھی مان لو۔ خدا کو ماننے چلے تھے، بت تیار ہو گیا۔ ہاتھ پیر تو ہندوؤں کے خدا کے ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کا خدا ہاتھ پیر سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک ہے، زبان و زبانیات سے پاک ہے، حد و حدود سے پاک ہے، شکل و اشکال سے پاک ہے، لیمٹ و لمیٹیشن سے پاک ہے، صورت سے پاک ہے، اسٹیچو ہونے سے پاک ہے، لیمٹ ہونے سے پاک ہے، حد سے پاک ہے۔ تو جب اللہ اعضاء انسانی سے پاک تو کیسے مانے ہم اس کا ہاتھ؟ لیکن قرآن میں تو ہے، اب دھمکاؤ، اب دھمکاؤ کہ قرآن میں ہے ید، جیسے لے کے بچے بشر، تو یہاں ید، قرآن میں ہے بشر تو قرآن میں ہے ید، مان اللہ کا ہاتھ، چھوڑ اسلام کا ساتھ۔ نعرہ موقع پہ ایسا نہ معلوم ہو کہ نعرے کا ڈائریا ہو گیا ہے سوٹیبل ٹائم پر۔ ارے جب مجھے تھکا دیکھو لگا دینا، میں ریسٹ لے لوں گا، ریسٹ از دا بیسٹ پالیسی۔ لیکن یہاں پر ٹھہرو، تو ید کا جو ترجمہ ہے وہ ہاتھ ہے، ظاہر ہاتھ، یقیناً یہ خدا کی مراد نہیں، اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد لیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں۔ تو جب مراد الہی ظاہر نہ ہو تو اس آیت کو آیت متشابہ کہیں، متشابہ، کیونکہ اللہ کی مرضی معلوم نہیں، اللہ کی منشا معلوم نہیں، رب کی مراد معلوم نہیں، لفظ معلوم، ید پر میرا ایمان، کیونکہ یہ قرآن میں ہے، اللہ ہاتھ پیر سے پاک ہے، یہ میرا ایمان، لیکن ید ہے، یہ ہے قرآن۔ نہ ہم قرآن چھوڑیں گے نہ ایمان چھوڑیں گے، تو ہم یہی کہیں گے کہ ید کا جو ظاہر ہے خدا کی مراد نہیں ہے، اور ید کہہ کر خدا نے جو مراد دیا وہ ترجمے میں ظاہر نہیں ہے۔ یہ آیت متشابہ ہے، اور متشابہ کے بارے میں متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ اس سے عقیدہ بنانا جائز نہیں۔ ہمیں جب اللہ کی مراد معلوم نہیں تو عقیدہ کیا بناؤ گے؟ منشاء ربانی معلوم نہیں تو حکم کیا لگاؤ گے؟ آیات متشابہات تلاوت کریں گے، ایمان رکھیں گے، اسے عقیدہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک مراد الہی ہم پہ ظاہر نہیں ہے۔ مثلا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکۃ فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض،